درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور علماء طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات ہمیشہ نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ کی نبوت کا دائرہ بھی اتنا جتنا کسی اور نبی کا نہیں رکھا، زمانہ بھی اتنا رکھا جتنا کسی اور نبی کا نہیں رکھا. لمبا زمانہ اور پوری روح زمین پر اللہ نے آپ کو نبی بنایا. تو شان بھی اللہ نے آپ کو اتنی ہی عالی عطا فرمائی، اور شان تمام نبیوں سے عالی اور برتر عطا فرمائی. اللہ تعالی نے آپ کے بعد جنت کا راستہ صرف آپ ہی کی سنت میں اور اتباع سنت میں رکھا. اب جنت جانے کا راستہ نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں. اگر کوئی صحیح طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اتباع کرنے والا ہو تو جنت میں ابھی نہیں جائے گا. صحیح شریعت عیسوی پر کوئی عمل کرنے والا ہو جنت میں نہیں جائے گا.
اللہ نے آپ ہی کی ذات کی اتباع میں راستہ جنت کا رکھ دیا ہے۔ تو بھائی جب کوئی اور کسی بھی صحیح شریعت پر چلے، کسی بھی نبی کی صحیح اتباع کرے تو جنت نہیں ہے، جہنم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب جب کوئی شریعت منسوخ ہو جائے اس پر عمل کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہے، تو پھر بتلائیے کہ جو آدمی کسی بھی شریعت کو نہ مانے، الٹا کفر کرے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، یہودی، یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، دنیا جہاں کے عیسائی، وہ ہو ان کی شریعتوں کی صحیح اتباع کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، الٹا انہوں نے اپنا ذہن تعصب والا بنا رکھا ہے، تعصب والا، کہ اپنے اپنے نبیوں کے علاوہ وہ کسی نبی کو نہیں مانتے۔ نہ ماننا یہ ایک گناہ کفر ہے، لیکن الٹا کام ان انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کفر اتنا سخت گناہ نہیں ہے جتنا کہ توہین یہ سخت گناہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ ہو کسی کے بارے میں کہتا ہے بھائی میں اس آدمی کو اپنا بڑا نہیں مانتا، نہیں مانتا نہ مان، لیکن جس کو بڑا نہیں مانتا اس کو گالی دے، یہ برداشت دنیا میں ہے؟ کوئی سا عام آدمی، عام آدمی وہ گالی برداشت نہیں کرتا ہے، پھر اگر اس کی کوئی حیثیت ہو یہ گالی اور زیادہ خطرناک۔ ان یہود و نصارہ نے اپنی ترتیب یہی بنا رکھی، آپ کو نبی نہیں مانتے، الٹا گستاخی اور بے ادبی۔ تو اصل میں یہ لوگ محض نام کے یہودی اور نام کے عیسائی ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے پیغمبروں کے متعلق بھی ذرا نام کی عقیدت اور اتباع نہیں ہے۔ اگر اپنے نبیوں کے ساتھ ذرا بھی محبت ہوتی، ذرا بھی ان میں عقیدت ہوتی، وہ کبھی کسی دوسرے نبی کو غلط نہ کہتے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو تمام انبیاء کے متعلق ہدایات دی، بالخصوص آخری پیغمبر آخری رسول کے متعلق سب سے زیادہ ان کو تاکیدات کی تھی، اس لیے کہ آپ کا مقام سب سے اونچا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں دنیا جہاں میں اور بھی انبیاء آئے، ان کی اتنی گستاخی نہیں کی گئی جتنی کہ آپ کی، اس لیے آپ کے متعلق مکمل ہدایات تھی انبیاء کرام کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول، رسول، یہ پہلا جملہ۔
یہ بھی اہم بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے، ایک بنی اسرائیل یہودی، دوسرے بقیہ ان کے متبعین۔ یہودیوں میں سے کم نے ان کو مانا، بقیہ میں سے بہت نے ان کو مانا۔ یہودیوں نے رسول اللہ ماننے سے انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے رسول اللہ ماننے سے انکار کر کے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کی کوشش کی۔ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ایک ہی جملہ ہے، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں۔ یہ میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی یہ یہود و نصارہ میں ہی گڑبڑ ہے۔ اس زمانے میں جو آج کی گستاخیاں ہیں ان میں سب یہ عیسائی، ایک ملک ہوتا ہے سارے حکمران اس کے پیچھے کھڑے ہوتے، عیسائیوں سارے ان کے پیچھے۔ انہیں اپنے رسول اللہ کا پیغام سمجھنا چاہیے، انہیں حقائق سمجھنے چاہیے، مگر وہ اپنے رسول اللہ کو مانے تو انی رسول اللہ الیکم، یہودیوں کو بھی سبق، میں رسول اللہ ہوں، تم جو مجھے رسول اللہ نہیں مانتے غلط۔ عیسائیوں کو بھی فرما دیا میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا جزو نہیں ہوں، اللہ کا رسول، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پہلے تورات گزر گئی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہر رسول نے اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تصدیق کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ دیکھو یہ تمام انبیاء کی بات، سب نبی سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب نبی سب نبیوں کی شریعتوں کو مانتے ہیں۔ یہ وہ تھی، ان کی تکذیب نہیں، ان کی تردید نہیں کہ وہ ابتدائی سے غلط، منسوخ ہونا اور اللہ کا حکم یہاں تک تھا اب ختم، یہ پیچھے کی بات۔ اور آئندہ کی کیا فرمائی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے رسول آئیں گے؟ ایک۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ آپ کی ختم نبوت کی بات، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، نام ان کا ہوگا احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، محمد بھی، آپ کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک رسول، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بعد میں آنے والے رسول کی بھی خبر دی۔ ان عیسائیوں سے کوئی پوچھے آج تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا تم اپنے نبی کو مانتے ہو، کیا اپنے نبی کی کوئی ایک بات کو بھی مانتے ہو، کیا اپنے نبی کے ساتھ عقیدت ہے؟ کوئی صحیح طریقے سے نبیوں کے ماننے والوں میں کبھی تعصب نہیں ہوتا ہے، یہ کافروں میں تعصب ہے، کافر اپنے نبیوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا جو کفر والا ہے۔ تو بھائی آپ تشریف لائے، آپ کے تذکرے تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں آپ کے متعلق انبیاء نے اپنی امتوں کو ہدایات دی، پھر آپ تشریف لائے، آپ سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اب وہ منسوخ، ان پر عمل نہیں، صرف آپ کی شریعت، صرف آپ کی سنت۔ یہودی آپ کے زمانے میں بھی آج بھی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے بھی ایسے جیسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بن گئے، محاذ دعویٰ کر لینے سے کوئی اللہ کا محب نہیں بنتا، کوئی اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔
اگر یہ چیزیں دعوے سے ہوتی تو بہت ہی آسان، نہ کسی عقیدے کی ضرورت تھی نہ کسی عمل کی، مگر یارو دنیا کے اندر کسی سے بھی محبت کا طریقہ، محبت کی بات پوچھو تو کیا کہیں ایسا ہے ایک آدمی کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے تو محض اس کے دعوی محبت سے اس کی محبت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ دنیا کے اندر گندی سے گندی محبتیں بھی ہیں، بری سے بری محبتیں بھی ہیں، مگر ان محبتوں کے بھی کوئی ضابطے ہیں کہ بھی تیری محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کہیں محبتیں اتنی انتہا پہ ہوتی ہیں کہ لوگ سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، کہیں اگر محبوب نہ ملے تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں وغیرہ۔ محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، گندی سے گندی محبت کے بھی تقاضے، مگر یہاں یہ دیکھیے جب دین کے معاملے کی کوئی محبت کی بات آئی، اللہ کے ساتھ کوئی محبت کی بات آئی، اللہ کے رسول کے ساتھ جب محبت کی بات آئی تو بس یہ ایک محبت کا دعویٰ ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کرنے سے آدمی سمجھتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، یہ دعوے ہو جاتے ہیں۔ اس دعوی محبت کے جو تقاضے ہیں، محبت کی جو ایک حقیقت ہے وہ ان میں موجود نہیں ہوتی۔ یہودیوں کا دعویٰ ایسا، عیسائیوں کا دعویٰ ایسا، رب العالمین نے اس محبت کے دعوے میں ایک اصول بتلا دیا، ایک علامت بتلا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جیسے تمہارا دعویٰ ہے تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، امام الانبیاء کی اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے، اتباع جو آپ نے فرمایا وہ کریں، جو آپ کا عمل بالکل اسی طرح عمل کریں، جو آپ علیہ السلام کی سیرت و صورت ہے اسی طرح بن جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو اتباع۔ یہ ہم اگر آپس میں بھی بیٹھ کے غور کریں کہ اتباع کس کو کہتے ہیں، میں جی فلانے کا تابع دار ہوں، میں فلانے کی بات مانتا ہوں، تو دنیا کے اندر یہ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں اتباع کا نظریہ اور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں نظریہ سے یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کر لیا جائے، بس ایسے نہ، ایسی نہیں کرنا۔ آسان باتیں ہیں، بندہ ضرور اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کرے، وہ مولویانہ ذاتی باتیں نہیں ہیں۔ وہ اللہ فاتبعونی اگر ایسا کرو گے نا پھر لطف دیکھو، صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کے محب بنو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے، یحببکم اللہ لفظ ہے، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اللہ کا محبوب ہونا، سبحان اللہ، یہ تو لفظ ہی عجیب ہوتے ہیں۔ بندہ محبت کر کے صحیح چلے مرید بنتا ہے، اللہ اپنا بنا لے مراد بن جاتا ہے۔ پھر مرید اور مراد کا بھی بڑا فرق ہے۔ مرید پہلے مرید یہ نہیں کہ پیر کا مرید اللہ کی طرف ارادہ کرنے والا، وہ عجیب مرید، مراد محب بھی بن جاؤ گے، محبوب بھی بن جاؤ گے۔ صرف یہ نہیں، جو غلطیاں ہو گئیں اس اتباع سنت کی برکت سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے، نقصان ختم، فائدہ ہو گیا، بخشش ہو گئی، نقصان ختم ہو گیا نا، محبوب بن گئے، فائدے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اتباع میں کیا رکھا؟ یہود و نصارہ کو بتلا دیا فاتبعونی، محبت ایک دعویٰ ہے، آیا یہ محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ علامت یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، بس ہے۔ جتنی قدر پھر سنو کہ اتباع ہوگی اتنی قدر محبت، تھوڑی اتباع تھوڑی محبت، بڑی اتباع بڑی محبت۔ یہ کوئی دعوے ماوے کی بات نہیں ہے، یہود کو جواب مل گیا، عیسائیوں کو جواب۔ ایسے کوئی دعوے سے محب بن جاتا، محبوب بن جاتا تو پھر تو بڑے آسان ہی کام تھے، پھر نہ عقائد ہوتے، نہ اعمال ہوتے، نہ انبیاء آتے، نہ کتابیں ہوتی۔
سبحان اللہ. یہود و نصارہ کی بات بھی سنی, اپنی بھی سمجھ آ گئی. ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں آپ کے ساتھ محبت کا, لیکن محبت ہے یا نہیں اس کے لیے تو معیار ہی آ گئی ہے. جتنا ہم چیخ چیخ کر کے کہیں عاشق ہیں, محب ہیں, یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں, اللہ کے ہاں یہ محض دعوے تسلیم نہیں ہیں. وہ تو ایک بات آ گئی ہے, فاتبعونی یحببکم اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک اونچی شان دی, اونچا مقام دیا. آپ کے آنے سے پہلی ساری نبوتیں منسوخ, ساری شریعتیں منسوخ, ساری کتابیں منسوخ. نبوت آپ کی, رسالت آپ کی, شریعت آپ کی, کتاب آپ کی, اطاعت آپ کی, اتباع آپ کی, باقی سب ختم. اللہ نے ساری چیزیں منسوخ فرما دی. یہ ساری دنیا کو سبق ملا. پھر ایک جماعت نے مانا, اور ماننے والوں کے بھی اپنے مختلف درجات ہیں, اور ایک بڑی جماعت نے نہ مانا. اب نہ ماننے والوں کی بات بھی عجیب, جو نہ مانیں گے تو عداوت. بھائی کافر جتنی اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہے اتنی کسی سے نہیں, اور اس کے مقابلے میں مومن کتنی محبت کرتا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ایک زمانہ میرا وہ تھا جس زمانے میں میں کافر, ہجرت کے 7ویں سال میں مسلمان ہوں, مکے کی 13 سالہ زندگی میں کفر میں, آپ کی مدنی زندگی کے 6 سالوں میں بھی تقریباً 19-20 سال بن گئے. کہتے وہ میرا وہ زمانہ تھا, اگر میں اس میں مر جاتا سیدھا جہنم میں جاتا. پھر میرا وہ زمانہ آیا جس میں میں نے ایمان لایا, اور پھر اس میں بھی وہ زمانہ جس زمانے میں آپ یہاں تھے. یہ کوئی تقریباً 4 سال تک آپ کے ہاں رہے. اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو فرق کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے آپ کے متعلق میری یہ حالت تھی کہ دنیا میں مجھے کوئی اتنا مبغوض نہیں تھا جتنے کہ آپ مبغوض. پوری دنیا میں کسی کے متعلق اتنا نہ چاہتا تھا جتنا آپ کے متعلق میں یہ چاہتا تھا کہ علیاذ باللہ میں آپ کو قتل کروں. اس قدر مجھے نفرت اس قدر تھی کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے متعلق یہ بات کہ میں آپ کو کروں. آپ اس سے ایک کافرانہ مزاج سمجھیں گے. آج کے کافروں کو بھی دیکھیں, ہمیں ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں رہی. ہم کبھی ان سے یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کی بات بھی کریں گے. مگر اخلاق اور رواداری بھی تو کچھ ہوتی ہے نا. فرمایا جس دن میں مسلمان پوری کائنات میں آپ سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں تھا. جب کوئی مسلمان نہ ہوتا آپ کے قتل کے درپے ہوتا, جب کوئی مسلمان ہو جاتا آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. یعنی صحابہ کی پھر حالت یہ ہوئی کہ کہیں ایسا موقع ہو کہ آپ کو کہیں پھانس لگے, چھوٹا سا کانٹے سے بھی ایک باریک ایک چٹائی کا تنکا ہوتا ہے, کبھی کبھی لگ جاتا ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں پھانس. کہتے آپ کو پھانس لگنے سے پہلے اس کے بدلے میں میری جان دے دی جائے. اپنی جان اتنی سی تکلیف کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوتے, آپ کو یہ تکلیف نہ پہنچے میری جان چاہیے. جب مسلمان ہوتا ہے پھر یہ حالت ہوتی ہے. اب ہم مسلمان ہیں, کافر ان کافروں میں جو کافرانہ ایک ذہنیت ہے
وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں، کرتے رہیں گے، کبھی اس سے نیچے نہیں آئیں گے۔ کافرانہ ایک ذہنیت ہے، جہاں ان کو موقع ملے، کہیں ایسے ہوتا ان کو موقع نہیں ملتا، مسلمانوں کے سامنے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن موقع ملے گا وہ اپنے کفر والے نظریے کا اظہار کریں گے، کفر والی عداوت کا اظہار کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا جو نظریہ ہے، جو اس میں تقاضے ہیں، وہ پورے نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں گم، اس کی وجہ ہے کہ ہم کئی معاملات میں انہی کافرانہ طور طریقوں کو اپنا چکے، انہی جیسی معاشرت، انہی جیسے معاملات، انہی جیسے کاروبار، انہی جیسا انداز، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا ایسی ہو جیسی ان کی ہے، ہماری معیشت ایسی ہو جیسے ان کی ہے، ہمارے ہاں پوری معیشت سود پر ہے، ان کے ہاں تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہو، ہے بھی صحیح، ساری چیزیں وہی ہیں۔ اس لیے جو ہماری اس مسلمانی والی باتیں ہیں تو اس کے تقاضے ہیں، اس کے اوپر دنیا کی محبت کے پردے آ گئے، پردے آ گئے، کئی ساری چیز یہ پردے ہوا کرتے ہیں۔ پھر کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تھوڑے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، بندے کو پھر کافروں کے خلاف غصہ آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا سارے پردے ہٹ جائیں گے، حتیٰ کہ کافروں کے دل سے بھی یہ پردے ہٹ جائیں گے، وہاں ان کو اپنے کفر پر بہت پھر غم اور دکھ ہوگا، سارے پردے جو ہٹ جائیں گے۔ خیر، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور ایمان اور کفر کے درمیان میں آپ کی ذات کو فرق بنایا، جنت اور جہنم کے درمیان میں آپ کی ذات کو فرق بنایا، سارے فیصلے آپ کی ذات کے لحاظ سے۔ پھر جو آدمی آپ علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ کی ذات کی شان دیکھو، اور جو آپ کو ایذا پہنچاتا ہے اللہ اس پہ لعنت فرماتے ہیں۔ ایک ہے رحمت، ایک ہے لعنت، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ کی رحمت میں سب کچھ ہے، اللہ کی لعنت میں سب تباہیاں اور بربادیاں ہیں۔ جس پہ اللہ لعنت فرما دیں وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر پر کوئی درود پڑھتا ہے، حدیث میں اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جو آپ کو ایذا پہنچائے پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ لعنت فرماتا، یہاں بھی لعنت، اس جہان میں بھی لعنت، یہاں بھی ملعون وہاں بھی ملعون۔ یہ ایذا آپ کو پہنچانا آپ کی زندگی میں، یا یہ ایذا پہنچانا آپ کے بعد قیامت تک، سب کے لیے بات سے اس وقت کی نہیں۔ ایذا پہنچانا یعنی اپنی طرف سے ایسا کام کرنا جس میں اللہ کے رسول کے لیے ایذا ہو، وہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو کوئی ایذا پہنچ نہیں سکتی۔ جس طرح کوئی آدمی آسمان پر تھوکے کہ میری تھوک آسمان پہ پڑے، کبھی آسمان پہ تھوک پڑ سکتی ہے کسی کی؟ کبھی نہیں پڑ سکتی۔ وہی تھوک اپنے اوپر آئے گی، وہی تھوک اپنے اوپر آئے گی، جتنا سیدھے رخ پر کرے گا تھوک اس طرح اس کے اوپر آئے گی۔ اللہ کے رسول کو ایذا نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اس آدمی نے کام کیا کیا؟ اپنی طرف سے ایذا پہنچانے والا کام کیا، اسی پر لعنت۔ آپ کو ایذا پہنچے نہ پہنچے یہ جدا بات ہوگی، اللہ بندہ جو عمل کرتا ہے، ادھر ماں باپ فوت ہو جائیں تو بندے کے یہ اعمال ماں باپ کے ہاں پیش کیے جائے، تیرا بچہ ایسا، تیری بچی یہ کام کر رہے ہیں، ہے آپ کو پتا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
یہاں پتہ نہیں ہمارا ذہن کیسا ہے، مختلف ہوتا ہے. یہاں اگر یہ دنیا میں ترقی کریں، اما ابا کو پتہ چلے بڑے خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں. دین پر چلنے کے معاملے میں یہ ذہن نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بچہ تبلیغیوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ابھی اس کا کیا بنے گا. ادھر ذہن اور ہوگا، ادھر دماغ سے یہ ساری خرافات نکل جائیں گی. دنیا کی دماغ پہ چڑھی ہوئی اینک اتر جائے گی. آدمی وہاں دنیا کے لحاظ سے نہیں دیکھے گا، وہاں آخرت کے لحاظ سے دیکھے گا، وہاں جنت و جہنم کے لحاظ سے دیکھے گا، وہاں اعمال کو اس لحاظ سے دیکھے گا، جنت لے جاتے ہیں یا جہنم لے جاتے ہیں، ان سے اللہ راضی ہوتے ہیں یا ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھے گا. اولاد کے عمل غلط ہوں گے تو ماں باپ دکھی ہوں گے. بلکہ اور بھی سنو، اگر انہی امور پر ماں باپ نے ہی لگا دیا تھا تو ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے سیئہ جاریہ. گناہ بھی بندے کے پیچھے جاری ہوتے. علمت نفس ما قدمت واخرت. آخرت کے امور ہیں بڑے اہم، ہم بہت بے توجہ ہیں. قیامت کے دن آدمی ان چیزوں کو جانے گا جو آگے بھیجی، جو پیچھے چھوڑی. پیچھے چھوڑنے کا ایک معنی یہ ہے، جو پیچھے طور طریقے چھوڑ آیا تھا، اچھے یا برے، اچھے یا برے، اس کا نتیجہ بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ. اولاد صالح چھوڑ آیا تھا تو کیسا عمل پیچھے چھوڑا ہے. بچہ پیچھے قرآن پڑھے، یہ پڑھے، مزہ ہی آ جائے. وہ ثواب دے نہ دے، پڑھایا تو باپ نے تھا نا، ماں نے تھا. وہ ثواب، وہ قرآن پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، وہ پڑھے یا پڑھائے، ثواب ہی ثواب، فائدے ہی فائدے. اگر غلط راہوں پہ چھوڑ آیا، سبب یہی بنا، اس کو جہاں گناہ ہوگا. ہوتا ہے کبھی. وہ ایک ہمارا عزیز ہوتا تھا، ایک جگہ پر اس کی نوکری لگی. مجھے کہتا تھا باپ نے مجھے جیتے جی جہنم میں ڈال دیا. برے عمل اس نے چھوڑے نہیں، کہتے ابھی تو ہر کھوں سر سے پاؤں تک. یہ معاملات ہیں، آپ کو سمجھ آئے. یہ جس دین کی، جس آخرت کی بات کر رہا ہوں، نہ میری ہے نہ میرے باپ کی ہے، نہ یہ شدت پسندی ہے، نہ کوئی سخت کوئی رویے ہیں. سیدھی سیدھی باتیں، ہم سب کی باتیں، ہم سب کی باتیں. ادھر اس لیے دین کی باتوں کو کوئی ضد والی نظر سے نہیں دیکھنا ہے. پتہ نہیں یہ مولوی ہے، کوئی اور مخلوق ہیں، حزب مخالف ہیں، تو بات سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو بھائیو، ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، ہم جو عمل کرتے ہیں، صبح کو فرشتوں کی ایک جماعت رات والے عملوں کو لے جاتی ہے، عصر کو دن والی. کوئی عمل اسی وقت ایک جگہ پر، اس جگہ پر، کئی جگہ ہیں جہاں پر یہ عمل لے جائے جاتے ہیں. کبھی آپ کے ہاں بھی اعمال امت کی. اچھے عمل کرو. اگر ہمارے عملوں کی اطلاع اللہ کے نبی تک پہنچے، آپ خوش ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے. ہم دوسروں کی تو بات کرتے ہیں نا کہ وہ ایسے ان کی تو گستاخیوں کا تو پوچھ نہیں کیا، مگر یہاں پر تو بھی معاملات صاف نہیں. فی الحال تو اپنوں کی جفاؤں کا ہے ماتم، فرصت جو ملی شکوہ اعدا بھی کریں گے.
اللہ نے اپنے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی شان. جو آیت پڑھی ہوئی اس کا ترجمہ اور مطلب کا وقت بھی نہ ہو سکا، وقت ختم ہوا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے. میں نے آپ کی ذات، کوئی درود بھیجے تو اللہ رحمتیں بھیج دیتے ہیں، کوئی ایذا پہنچائے تو اللہ لعنت برسا دیتے ہیں. پھر آپ کے ایذا پہنچانے کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایذا، اللہ نے یوں تعبیر کیا، اللہ کو بھی ایذا پہنچائی، اللہ کے رسول کو بھی. وہ ایک حدیث ہے، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو پہنچائی. کیا خیال ہے؟ آپ کا ایک پیارا سا بیٹا، بیٹے بھی بیٹے ہوتے سارے، پر کوئی کسی وقت بڑے لاڈ میں ہوتا ہے. کوئی بچہ، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے نا لاڈ، بڑے ہوتے جاتے ہیں، محبت اتنی ہوتی ہے، لاڈ کم ہوتا جاتا ہے. اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو ابا کہتے ہیں یار مجھے تکلیف پہنچی ہے. وہ جتنی محبت ہوتی ہے. دور والے کو کوئی گالی دے نا، پرواہ ہم کو بھی نہ ہوئے، ابا کو دے وے فلا. اللہ کے رسول سے جتنی محبت ہوگی نا، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ کو پہنچا. صحابہ کتنے پیارے تھے، ابو بکر کتنے پیارے تھے. جو ابو بکر کو ایذا پہنچائے، صحابہ کو پہنچائے، کس کو پہنچایا؟ بہت خیال کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ جیسے دل چاہے زندگی گزار. تو جو آپ کو ایذا پہنچاتا ہے اللہ لعنتیں برساتے ہیں، جو آپ پہ درود پڑتا ہے اللہ رحمتیں برساتے ہیں. جتنی آپ کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، اتنی اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اور جتنا اس راہ سے کوئی آدمی ہٹتا جائے گا، اتنی قدر رحمتوں سے محروم بھی ہوتا جائے گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق بھی ہوتا جائے گا. بس ایسے ہمیشہ ذہن میں اللہ نے آپ کو کیسا بنایا، بس ایسا بنایا. آپ کی اتباع میں جنت ہے، دائیں بائیں کے سارے راستوں میں جہنم ہے، ادھر بھی ادھر بھی. یہاں تک کہ اگر میں کوئی آدمی سوچے دائیں بائیں یوں چلوں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کروں، جنت نہیں ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کروں، جنت نہیں ملے گی. جب آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسرے نبیوں کی اتباع کی جائے، جنت سے محروم ہیں، جہنم ملے گی. تم آپ خود سوچئے، جب دائیں بائیں کے راستے ہی انبیاء کے نہ ہوں، گناہوں کے ہوں، بے فرمانیوں کے ہوں، پھر کیا بنے گا؟ بس ایک راہ ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے. جس راہ پہ میرے پیغمبر چلے اسی راہ پہ چلتے جاؤ، اسی راہ پہ چلتے جاؤ، اللہ جنت عطا فرما دیں گے. وہ راستہ عقیدے کا ہے، وہ راستہ عمل کا ہے. اسی عقیدے پر، اسی عمل پر، اسی شریعت پر، اسی طریقے پر جس پر آپ چلے، وہ سیدھا جنت میں وہ راستہ لے جائے. دائیں بائیں، دائیں بائیں. صرف یہ نہیں کہ جنت، بلکہ اور بھی ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اطاعت کی رسول اللہ کی. اطاعت کا کیا معنی؟ جیسے اللہ کے رسول نے کہا ویسے چلا، جیسے اللہ کے رسول نے کیا ویسے کیا، اللہ کے رسول والے راستے پہ چلتا گیا، اسی ترتیب پہ چلتا گیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. میں نے عرض کیا نا، صرف جنت کی بات نہیں ہے، جنت سے بھی اللہ آگے کی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرما دیتے ہیں. جس کی راہ پہ چلتے ہوئے تم نے دنیا میں زندگی گزاری، رب العالمین آخرت میں اسی کے ساتھ کر دیں گے. ساری جنت ایک طرف، میرے پیغمبر کی معیت عالی شان. اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی نہ آج کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دلوں پہ ایسے کوئی خیالات آئے. جنت بڑی اونچی بنائی. یہاں تو کوئی چیز خوبصورت ہو ہم دیکھتے ہی رہ جاتے، کہتے دل کو خوشی ہو گئی. وہاں تو جنت
جنتی ایسی ہوگی کہ سبحان اللہ، اس کے باغات بھی دیکھنے کے قابل، اس کی نہریں بھی، اس کی زمین بھی، زمین کی مٹی بھی رب العالمین نے کیسی بنائی، وہ اس جیسی مٹی نہیں ہوگی، وہ مشک کی مٹی ہوگی، وہ تو شان بھی اس کی عالی، اس کے تو مکانات بھی کچی پکی اینٹوں کے نہیں ہوں گے، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے۔ اللہ نے کیا کچھ بنایا، مگر اس سب کچھ کے باوجود، ان ساری نعمتوں کے باوجود، جب جنت میں اپنے نبی کی معیت حاصل ہوگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، ساری جنت ہیج ہو جائے گی، ساری جنت ایک طرف ہو جائے گی، بندہ ہوگا کہے گا دیکھتا رہوں اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ ہم کو ایسا بنا دے، وہ کچھ یہ باتیں تو محبت کی، آپ کہیں گے جنت دیکھتا رہوں، دل بھی کچھ ہوا کرتا ہے، دل بھی سمجھ آ گیا، بڑی چیز ہے۔ یہاں کوئی اللہ والے سے جب بندہ محبت کرتا ہے نا، تو اللہ والے کے ساتھ کھانے ہوں، ہر چیز رکھی ہوگی، کھانے میں مزہ نہیں ہوگا، ان کو دیکھنے میں مزہ ہوگا۔ چلو ابھی کچھ اتنا ہی سمجھ لو، نہیں ابھی تک بات کی محبت بھی کسی سے اللہ والے سے کی ہو تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے۔ سمجھ آگے نا، اتنی اللہ سے اللہ اطاعت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، پھر آپ کی ان تمام چیزوں میں بندہ مستغرق ہو جائے گا، جو ذرا آپ کی بے فرمانی میں ہوگا بندہ دور ہو جائے گا، اور جو زیادہ گستاخ ہوگا اس سے اس قدر نفرت ہوگی، اس قدر کراہت ہوگی کہ ابھی تک وہ فرانس والے گستاخی میں موجود ہیں، آپ نے ساری چیزیں سنی، ساری دنیا میں موجود، یا ان کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ابھی یوں تیاری ہوگی۔ اچھا اگر وہ کہیں گے کہ بس اب ہم آئندہ نہیں کرتے، ابھی تک وہ گستاخی میں موجود ہے، پھر چلو ان کی چیزیں لے لیں گے۔ برتن تو ان کے بڑے مہنگے لیے ہوئے ہیں، ان کے بغیر تو اب چائے کے کپ، ان کے چائے کے کپ کے بغیر مزہ نہیں آئے۔ پھر ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے برتن ان والے نہیں ہیں، شکر ہے، وہ خاص کڑاکے والے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں برتن بھی کڑاکے والے۔ اب یہ تو ہے کہ خرید لیا آپ کیسے کریں، پر دل بھی کچھ ہوتا ہے۔ سمجھیے کہ ایسی نفرت کراہت گھر میں ایسی چیز ہوئی نہ، ایسے کیا اللہ کے نبی سے اوپر تو کوئی چیز ہوا نہیں کرتی، ہمیشہ کبھی بھی ان کی چیز کبھی نہ۔ اللہ ہم کو سمجھنے میں، عقل دے میں، غیرت دے میں، یہ کافر خبیث کھاتے ہماری چیزیں، ہماری چیزیں سمجھتے ہو نا، ادھر سارا کچھ ان کی چیزیں آگی، یہاں کے منافع کھا رہے۔ یہ پاکستان سارے مسلمان جسے 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اسلامی ممالک میں کر چکا۔ اب دیکھو کھا رہے نہیں کھا رہے، اور یہ معاملہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف وہاں نہیں پہنچ رہی ہے، ایسے ہے نا، نہیں پہنچ، نہ اللہ کو نہ اللہ کا تعبیرات۔ ان کافروں کے اوپر بھی لعنت پکی ہے، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں نا، جو اللہ کے رسول کتاب پہنچا کہ ملعون ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ ایمان نہ لائے تو پکی جہنم بھی ہے، آپ کو تکلیف نہیں، ان کا معاملہ متعین، اصل امتحان میرا اور تیرا ہے، میرے اور تیرے ایمان کا امتحان ہے، میری اور تیری محبت کا ایمان ہے، یہ بڑا امتحان ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اور جب کرونا آیا تھا نا، ابھی بھی چل رہا ہے تو پورا تہلکہ تھا، ابتدا میں تو بہت ہی تہلکہ تھا، ابھی کچھ کم ہوا، مگر ایسا تہلکہ، یہ اس سے خطرناک معاملہ ہے۔ وہ جسم کا معاملہ تھا، یہ بندے کے دین کا معاملہ ہے، یہ بندے کے ایمان کا معاملہ ہے۔ کبھی اللہ یوں امتحان لیا کرتے ہیں، بہت بڑا معاملہ ہے، چھوٹا نہیں، ہم نے اس کو کچھ خاص سمجھا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی اطاعت بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے،
اللہ ان ملعونوں کو برباد فرما دے میں، تباہ فرما دے میں۔ سبحان ربک رب العزت۔